السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم درس قرآن کے سلسلے میں سورہ سبا کی 2 آیتوں کی تلاوت کریں گے، جس میں یہ پیغام الہی ہے کہ قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے۔ چونکہ منکرین حق یا کفار جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے ان 2 آیتوں میں تنبیہ اور واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک آیت کی تلاوت اور پھر اس کو سمجھنے کی بتوفیق الہی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کس لیے آئے گی؟ اس آیت میں بتایا گیا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے، بدلہ دے، صلاح دے ان کاموں کا جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کیے ہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی نیک عمل کا صلہ ضائع نہیں ہوگا، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، یعنی انہیں جو بھی انعام و اکرام کے طور پہ دیا جائے گا وہ نہایت اکرام کے ساتھ دیا جائے گا۔ اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ قیامت کس لیے آئے گی۔ قیامت آئے گی صرف اور صرف نیک لوگوں کو ان کے نیکی کا صلہ دینے کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ کا انکار کیے ہیں، اس کے بعد کی آیت میں آئے گی، ان کو بھی بدلا دے ان کے نافرمانیوں کا۔ جیسا کہ آپ دیکھیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، آئے گی ضرور۔ اکاد اخفیہا، میں یہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے چھپا کر رکھوں، یعنی اس کا وقت، ٹائم وغیرہ لوگوں پر ظاہر نہ کروں۔ وہ کس لیے؟ لتجزا، تاکہ بدلہ پائے ہر کوئی، کل نفس بما تسعی، ہر وہ جان جو کوشش کی ہے، تسعی کوشش کی ہے، یعنی نیکیوں کا بدلہ بھرپور ملا جائے، اور جو کچھ نیک عمل کیے تھے وہ ضائع نہ ہو۔ اسی لیے قیامت قائم ہوگی، یہاں پر یہی بتایا گیا ہے۔ اب اس کی دوسری آیت ہے، دیکھیے اب، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تعلیمات، قرآن یا آخرت کے متعلق جو کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، قرآن جو سب سے زیادہ جو زور دے کر یہ بتاتا ہے کہ ان کے لیے ایک آخرت ہے، اور کافروں کا یہ اعتراض کہ ہم جب مر کر مٹی اور ہڈی بوسیدہ ہو جائیں گے تو بھلا کون اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات پر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں برابر زندہ کرے گا، قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ضرور ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو آخرت کے متعلق جو لوگ انکار کر رہے ہیں، اور پھر جو کچھ نازل ہو رہا ہے آخرت کے متعلق، اور جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، اس کے خلاف اپنی کوشش جاری رکھے ہیں۔ سعوا فی آیاتنا، کوشش کرنا، کس بارے میں کوشش کر رہے ہیں؟ ہمارے آیتوں کے مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ تو کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاجزین، یہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے، ہمیں ہرا دیں گے اور ہمیں بے بس کر دیں گے؟ اولئک لہم عذاب من رجس علیم، ان کے لیے بدترین قسم کا عذاب، دردناک عذاب ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ مشرکین کو فرماتے ہیں کہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اے مشرکو تم اللہ رسول کی مخالفت چھوڑ دو، اگر تم توبہ کر لیں گے تو وہ تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، یا پھر اگر تم منہ پھیریں گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ معجزہ اسی لفظ سے بنا ہے، معاجزین معجز اللہ، یعنی تم اللہ کے اختیار سے
چھوٹ نہیں سکتے، بے قابو نہیں ہو سکتے، دائرے اختیار سے نہیں نکل سکتے تم، اور اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. تو یہ جو الفاظ ہے اللہ کے آیتوں کے خلاف جا کر یہ سمجھ جانا کہ ہم بچ جائیں گے، اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے. یہاں پر نیک آدمی جو زندگی بھر نیک راستے پر چلے اور وہ آدمی جو ہمیشہ برائی کے راستے پر چلے، اور پھر دونوں کا جینا اور دونوں کا مرنا، ایسا نہیں ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 4، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. دیکھیے آپ، کیا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں، ام حسب الذین یعملون السیئات، برے کام کر رہے ہیں، ان یسبقونا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دست قدرت سے بچ جائیں گے، باہر ہو جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، یا ہم ان کو جو ہے عذاب دینے پر قادر نہیں ہے، یہ ایسا سمجھ رہے ہیں. اگر ایسا سمجھ رہے ہیں تو ساء ما یحکمون، یہ ان کی بری سوچ ہے، یہ غلط فہمی ہے ان کی. یہ ہمارے دست قدرت سے باہر نہیں ہو سکیں گے، یہ لوگ ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، چونکہ زمین ہماری ہے، آسمان ہمارا ہے، ساری کائنات ہماری ہے. کہاں بھاگیں گے، کہاں چھوٹ کر کہاں بچ سکیں گے؟ کہیں پر بھی نہیں. آیتوں میں یہی بتایا گیا ہے کہ تم کو ایک دن مرنا ہے اور ہمارے حضور پیش ہونا ہے، چاہے تم اس پر عقیدہ رکھو یا مت رکھو، سزا اور جزا کے لیے تم ہمارے پاس پیش ہونا ہے. اسی لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے. وہ انصاف کا دن کیا ہے؟ وہی قیامت کا دن ہے. جو اللہ رحمان و رحیم ہے، آیت میں یہی بتایا گیا نا، الرحمن الرحیم، جو پروردگار رحمان و رحیم ہے، یعنی موت تک چھوٹ دے دیا ہے، وہ رحمان رحیم انصاف قائم کرے گا. بدلے کا دن مالک یوم الدین، وہ رحمان و رحیمی قیامت کے دن انصاف کرے گا. وہ انصاف کیا ہے؟ کہ ہر وہ نیک عمل جو انسان کیا ہے اس کو پورا بدلہ دے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ پورا قیامت کے دن ملنے والا ہے. تم دنیا میں عمل کرو، یہاں پر برائی پر کوئی سزا نہیں ہوگی اور اچھائی پر بھی کوئی صلہ نہیں دیا جائے گا. بس یہ ہے کہ تمہارا کردار لوگوں کے سامنے باعزت رہے گا، باوقار رہے گا، اور جھوٹا ذلیل و خوار ہوگا، بے ایمان لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا. اتنا ہی ہے، لیکن اس کی سزائیں یہاں پر نہیں ہے. یہاں دنیا میں عمل ہے لیکن بدلہ نہیں ہے. کل قیامت بدلے کا دن ہے، مالک یوم الدین بدلے کا دن ہے، وہاں پر عمل نہیں ہے. یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے. اس قسم کی آیتیں قرآن میں بے شمار جگہ ہے. مثال کے طور پہ سورہ صاد آیت نمبر 28، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم بنا دیں گے وہ لوگوں کو جو نیک عمل کرتے تھے، ایمان لائے، کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کے جیسا جو دنیا میں فساد کرتے تھے، زمین پر فساد کرتے تھے. پھر ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فجار کے برابر کر دیں گے؟ یعنی نافرمان اور فرما بردار ہماری نظر میں دونوں ایسا ہی ہے. اسی لیے ہم دنیا بنائے تھے کہ نیکوکار بھی برابر ہے، بدکار بھی برابر ہے. ایسا نہیں ہے. اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک دن آئے، اللہ ہے، کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، یہ اتفاق سے پیدا نہیں ہو رہی، نہ اتفاق سے مر رہے ہیں، نہ اتفاق سے سورج نکل رہا، نہ اتفاق سے ڈوب رہا ہے، نہ اتفاق سے پیدا ہے زراعت وغیرہ کاشت ہو رہی ہے، نہ اتفاق سے فنا ہو رہی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک خالق ہے، ایک مالک ہے. یہ اسی کے حکم سے ہے. اور پھر اسی کے حکم سے جب سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جواب دہی کے لیے کھڑا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا اس دن ہم ان کو ان کے جیسا کر دیں گے جو ہمارے احکام کے خلاف گئے اور پھر لوگوں کو بھی گمراہ کیے ہیں اور دوڑ دھوپ کرے ہیں اور زمین پر فساد مچائے ہیں. کیا ہم ان کو ان کے جیسا کر دیں گے؟ ان آیتوں میں وہی بتایا جا رہا ہے. آیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے. ان آیتوں کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم اچھے اور برے کو برابر کر دیں گے. کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہے کہ قیامت کے دن ایک دن ہم تمام انسانوں کو اٹھائیں گے اور وہ فیصلے کا دن رہے گا اور اچھے انسانوں کو ان کا اچھا صلہ یعنی جنت دی جائے گی اور برے لوگوں کے لیے جہنم دی جائیں گی. اس آیت میں وہی بتایا جا رہا ہے. اسی طرح سورہ جاسیہ آیت نمبر 21، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں
ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ کر دیں گے جو نیک عمل کرے تھے، اچھے تھے، ہمارے احکام پر پابندی سے عمل کیے تھے، سواء محیاہم ومماتہم، کیا ان دونوں کا جینا اور مرنا دنیا میں ایک ساتھ تھا؟ ان کی کوششیں الگ تھی، ان کی الگ تھی، یہ جو ہے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے ہیں اور یہ نافرمانی میں گزارے ہیں۔ سا ما یحکمون، اگر ایسی فکر ہے کہ سب برابر کر دیے جائیں گے تو یہ بہت بری فکر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے سورہ مومن آیت نمبر 58، وما یستوی الاعمی والبصیر، اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، کیا تمہارے نزدیک وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ بھی لوگ جو نیک عمل کر رہے ہیں اور ایمان لائے ہیں اللہ پر کامل، وللمسیء، اور جو برے کام کرے ہیں، قلیلا ما تذکرون، کیا جو لوگ برے عمل کر رہے ہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیے ہیں، اور اس کے خلاف جانے والے، اس کے خلاف آیتوں کے خلاف عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح سورہ سجدہ آیت نمبر 18، افمن کانا مومنن، کیا جو انسان مومن تھا، کمن کانا فاسقن، کیا وہ ایسا ہو جائیں گا اللہ تعالیٰ کے پاس جو فاسق ہے؟ لا یستوون، ہرگز نہیں، یہ دونوں کسی حال برابر نہیں ہو سکتے۔ جو آدمی مومنانہ زندگی گزارا ہے دنیا میں اور جو فاسقانہ زندگی گزارا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فاسق کیا چاہتا ہے؟ فاسق یہی چاہتا ہے کہ وہ آخرت کی کوشش نہیں کرتا۔ قرآن میں جو بات بار بار بتایا گیا ہے، وسعیٰ لہا سعیہا، آخرت کے لیے ویسی کوشش کرے، آخرت کے لیے۔ یہاں پر یہ بتایا وسعوا فی الارض، یہ لوگ فساد کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے سورہ آل عمران، افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ انسان جو اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارا، کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ ایسا ہو جائیں گا جو اللہ کے نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارا ہے؟ دیکھیے آپ، کئی جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ نیک اور برا انسان دونوں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو راتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور میں کھڑے ہوتا ہے، سجدے کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، یحذر الآخرہ، اور آخرت سے ڈرتا ہے، انجام بد سے ڈرتا ہے اور پرسی سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رحمتہ، اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، وَيَرْجُو رحمتہ ربِّهِ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے ان کو، کیا ایسا شخص جو علم والا ہے، یعنی قرآن کے آیتوں پر اپنی زندگی سمجھ کر پڑھ کر زندگی گزارتا ہے، اور پھر وہ آدمی جو قرآن کے مخالف زندگی گزارتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ان آیتوں کا تمام لب لباب یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن محض اسی لیے لائے گا کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈھیل دیا تھا، عقل دیا تھا، شعور دیا تھا، اور ایک وقت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں آزادی دی تھی، وہ آزادی کے مطابق کیا وہ لوگ اللہ کے پیغام کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے، تو پھر ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، رزق کریم ہے۔ اور وہ لوگ جو ان آیتوں کے خلاف میں دنیا میں خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارے اور آیتوں کے خلاف زندگی گزارے، اور پھر آخرت کا عقیدہ نہیں رکھے، یا رکھے بھی تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ ہمارے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ ان آیتوں میں یہی بتایا گیا ہے۔ یہ چند آیتوں کا خلاصہ تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔